راجپور سے منڈی گوبند گڑھ تک کے سفر میں ہمیں راستے میں کوئی دشواری یا رکاوٹ درپیش نہ آئی۔ میں نے ظہیر کی رہنمائی میں جیپ سیدھی ناصر کے گودام کے احاطے میں لے جا کر روک دی۔ ابھی ہم گاڑی میں ہی بیٹھے تھے کہ ناصر کے ساتھ یاسر بھی سیڑھیاں اتر کر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ان دونوں نے ہمارے چہروں سے ہی ہماری کامیابی کی خوشی پڑھ لی، جبکہ رخسانہ اور جمیلہ پر نظر پڑتے ہی اس تاثر کی تصدیق بھی ہو گئی۔ یاسر نے مجھے گرم جوشی سے سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، اللہ رب العزت تم دونوں کو جزا دے، بہت بڑا کام کیا تم لوگوں نے۔ ناصر نے بھی کچھ اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا۔ ہمارے پیچھے پیچھے رخسانہ اور جمیلہ بھی اتر آئی تھیں۔ انہوں نے بھی ان چچا بھتیجے کو سلام کیا اور دعائیں اور نیک خواہشات وصول کی۔ ہم ان دونوں کی رہنمائی میں احاطے کے عقب میں واقع کئی کمروں کے ایک کشادہ گھر میں آ گئے، جہاں پختہ عمر کی ایک خاتون نے دونوں لڑکیوں کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ اندر لے گئیں، جبکہ ہم چاروں نے بیٹھک نما بیرونی کمرے میں بچھے پلنگوں پر قبضہ جما لیا۔ اس کے ساتھ ہی یاسر نے بےتابی سے پوچھا، سب ٹھیک تو رہا جمال بھائی؟ کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آیا؟ ہم بہت فکر مند تھے، میں نے مطمئن لہجے میں کہا، اللہ کا کرم اور خصوصی مدد شامل حال رہی، ورنہ معاملہ تو کسی بھی وقت بگڑ سکتا تھا۔ ایک چھوٹی سی گڑبڑ کے علاوہ سب کچھ منصوبے کے مطابق نمٹ گیا۔ ناصر نے چونک کر پوچھا، کیسی گڑبڑ یاسر بھائی؟ یاسر بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں جمیلہ کے کارنامے کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر یاسر نے تحسین بھرے لہجے میں کہا، یار یہ جمیلہ تو بہت بہادر بچی ہے، کمال کر دیا اس نے۔ ناصر نے بھی ستائشی جذبات کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ظہیر بھی میری باتوں میں اضافہ کرتا رہا۔ اس دوران میں ان دونوں کے چہرے پر کبھی تجسس، کبھی تشویش اور کبھی جوش و مسرت کے جذبات ابھرتے رہے۔ ہماری بات مکمل ہونے پر انہوں نے ایک بار پھر ہمیں زبردست شاباش دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ان دونوں بچیوں کی آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے بھی نیک شگن ثابت ہوئی ہے۔ وہاں سے بہت سا مال ہمارے ہاتھ لگا ہے جو ظہیر کے لیے اپنا مشن آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پھر میں نے ظہیر کو مخاطب کیا، یار نکالو سارا مال غنیمت، دیکھیں تو صحیح کیا کچھ ہاتھ آیا ہے۔ ظہیر نے دونوں تھیلے نکال کر سامنے رکھ دیے۔ سرخ پوٹلی میں موجود رقم کی مالیت سے ہم سب واقف تھے، لہٰذا ہم نے اس پر توجہ نہ دی۔ تکیے کے لحاف میں موجود خزانہ ظہیر نے پلنگ کے بستر پر الٹا تو ان دونوں کے علاوہ میری آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے ڈھیر رقم اور زیورات کی تعداد اور مقدار میرے اندازے سے کہیں زیادہ تھی۔ یہی نہیں، تجوری کے اندرونی خانوں سے برآمد ہونے والی 2 ڈوری دار مخملی تھیلیاں الٹی گئیں تو ان میں سے 50 طلائی سکے برآمد ہوئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 1 تولہ تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے ادا کردہ 50,000 روپے کے علاوہ بھی کم از کم 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا خزانہ ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ ان تینوں نے بھی میری تصدیق کی۔ میں نے ظہیر کو کہا، یار یہ تو کمال ہو گیا، اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر پر قابض بدبختوں کا برا وقت قریب آ گیا ہے۔ کم از کم وسائل کی کمی اب تمہارے جہاد کی راہ میں حائل نہیں ہوگی۔ ایسا کرو کہ سب سے پہلے یاسر بھائی سے ادھار لی گئی رقم انہیں واپس کر دو۔ میری بات سن کر ظہیر نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن یاسر نے شدید صدائے احتجاج بلند کی، بولا، یہ تو سراسر زیادتی ہے بھائی، آپ لوگ جس عظیم مقصد کے لیے جان کی بازی لگاتے پھر رہے ہیں، اس میں کیا ہم اپنے پاس موجود رقم کے ذریعے بھی حصے دار نہیں بن سکتے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی یہ اب آپ سب کشمیریوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ اس پر ظہیر نے قہقہ لگایا اور ناصر نے یاسر کے ساتھ مل کر اس کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ظہیر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے، ہم آپس میں مل کر فیصلہ کرتے رہیں گے، پہلے آپ اپنی رقم الگ کر لیں۔ اب قہقہ لگانے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا، یہ رقم مجھے اس نسل حرام مٹھو سنگھ کو دینی تھی۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس غلیظ انسان کے قبضے میں جانے کی بجائے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جیسے عظیم مقصد کے کام آ جائے۔ ویسے بھی یہ ساری رقم میں نے یہیں سے ہتھیائی ہے، اس پر میرا کیا حق بنتا ہے؟ اور ہاں، وہ طلائی ٹکیاں بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گی۔ انہوں نے شدید اصرار کیا، لیکن میں نے محض گزارے لائق رقم قبول کرنے پر اکتفا کیا۔ اس اثنا میں ہمیں خادمہ بلانے آ گئی۔ ایک ہال نما کمرے میں فرشی دسترخوان پر خاصا پرتکلف کھانا سجا ہوا تھا۔ رخسانہ اور جمیلہ نے باضابطہ طور پر میزبانی کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک خیال آنے پر میں نے رخسانہ سے پوچھا، آپ لوگوں سے آپ کی بڑی بہن شازیہ کے بارے میں اب تک تفصیل سے بات نہیں ہو سکی؟ مجھے پتا ہے کہ یہ ذکر آپ دونوں کے لیے اذیت ناک ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرنے پر مجبور ہوں کہ ان پر جو کچھ بیتی سب زیادہ سے زیادہ تفصیل سے ہمیں بتائیں، تاکہ ہم معاملے کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنا لاہ عمل مرتب کر سکیں۔
ظہیر، ناصر اور یاسر بھی یہ سب سن کر چونکے اور پھر پوری طرح رخسانہ اور جمیلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، جو میری بات سن کر بت بنی دکھائی دے رہی تھی۔ مختصر لیکن کڑے انتظار کے بعد بلاخر جمیلہ نے غم میں ڈوبے لہجے میں کہا، ہمارے پاس شازیہ باجی کے حوالے سے بتانے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک روز شاید خواب آور دوا رات کے کھانے میں ہم تینوں کو کھلائی گئی تھی۔ ہم تینوں کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ صبح ہم دونوں کی آنکھ کھلی تو اسی طرح فرش پر ڈھیر تھیں اور باجی کمرے سے غائب تھیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں کبھی نہ ملی۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے جمیلہ کی آواز بری طرح بھرا گئی تھی، لہٰذا اس کی بات مجبوراً رخسانہ نے مکمل کی۔ ہم دونوں بہت روئیں، چلائیں، بار بار شدید احتجاج کیا، بھوک ہڑتالیں کی، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میں نے مضطرب لہجے میں پوچھا، یہ کتنے پہلے کی بات ہے؟ جمیلہ نے کہا، تقریباً 6 ماہ پہلے کی۔ مجھے یاد ہے اس روز ساون کی پہلی بارش ہوئی تھی اور باجی دن بھر بیتاب اور بے کل رہی تھیں کہ انہیں کھلے صحن یا چھت پر بارش سے لطف اندوز ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں بچپن میں کی گئی اپنی یہ چھوٹی سی عیاشی یاد تھی، ہمیں تو کبھی موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے لہجے میں بلا کی اداسی تھی۔ میں نے اس کی دلجوئی کی، کہا، فکر نہ کرو، اب تم ہر موسم میں آزادی کے ہر لمحے سے پوری طرح لطف اٹھا سکو گی۔ پھر میں نے موضوع کی طرف واپس لاتے ہوئے پوچھا، اس کا مطلب ہے انہیں دھوکے سے اغوا کیا گیا تھا؟ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان شیطانوں کو خدشہ ہوگا کہ تم تینوں بہنیں ایک دوسرے سے جدا کیے جانے پر سخت مزاحمت کرو گی۔ رخسانہ نے تائید میں گردن ہلائی، بولی، ہاں، ہم ہمیشہ اکٹھی رہتی تھیں اور کہیں بھی ایک ساتھ جاتی تھیں۔ ایک بار جمیلہ کو بخار ہو گیا تھا، شامک نے اسے تنہا ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اصرار کیا تو باجی نے صاف انکار کر دیا، اور جب شامک نے ضد کی تو اسے سر توڑنے کی دھمکی دی۔ مجبوراً وہ کیفیت بتا کر دوائی لے آیا تھا۔ دراصل ہم تینوں نے پختہ عزم کر رکھا تھا کہ ہم اپنی عزت کی خاطر جان دے دیں گی۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی۔ میں مزید کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ ظہیر نے رخسانہ کو مخاطب کر کے سوال کیا، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی بہن شازیہ کے اغوا میں اس شامک کا مرکزی کردار رہا ہوگا۔ اس نے بالکل وہی پوچھا تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ رخسانہ اور جمیلہ نے اس کے سوال کے جواب میں بیک وقت گردن ہاں میں ہلائی، بولی، آپ کا خیال درست ہے۔ جمیلہ نے کہا، ہم نے بتایا نا کہ ناری نکیتن کے سارے انتظامی امور وہی چلاتا تھا، اسی نے مانی کے ساتھ مل کر شازیہ باجی کو غائب کروایا ہوگا، اور ایسا اس نے لازماً مٹھو سنگھ کے حکم پر کیا ہوگا۔ میں نے کہا، مانی کی موت کے بعد میں اس خیال سے دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ اب شازیہ کا پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمارے لیے ایک اور سہارے کا بندوبست کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے میں اور ظہیر صبح سویرے ہی جا کر اس منحوس کی گردن دبوچ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر یاسر نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا، او بھائی، خدا کا خوف کھاؤ، مٹھو سنگھ سابقہ مہاراجہ پٹیالہ یدوندر سنگھ کا سالہ اور موجودہ وزیر اعلیٰ پرتاپ سنگھ کی کابینہ میں وزیر ہیں۔ آپ لوگ جو کارنامہ سر انجام دے آئے ہیں اس پر تو شاید صبح ہوتے ہوتے پورے پنجاب میں طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ فی الحال ایسا کوئی خیال دماغ سے ہی نکال دو تو بہتر ہوگا۔ ناصر نے بھی اپنے چچا کی تائید کی۔ ظہیر بھی شاید ان کا ہم خیال تھا، اس کے دماغ میں یقیناً اپنے مشن کا خیال چکرا رہا ہوگا۔ ان سب کی باتوں میں بہرحال وزن موجود تھا۔ یہ خطرہ اپنی جگہ قابل توجہ تھا کہ شاید ہمارے شامک تک پہنچنے سے پہلے رات مانک کے ساتھ ہونے والا واقعہ اس کے علم میں آ چکا ہو اور وہ خود پولیس کی پوچھ گچھ کا سامنا کر رہا ہو۔ اگر ہم راتوں رات اس تک پہنچ جاتے تو بات بن سکتی تھی، لیکن وہ موقع اب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اتنی رات گئے پٹیالے کے قدیم حصے کے گلی کوچوں میں منڈلاتے ہوئے ہم بآسانی شک بھری نظروں کا نشانہ بن جاتے۔ میں نے مجبوراً اس معاملے کو بعد کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی رات کا ابتدائی پہر تھا، لیکن سرد موسم کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ نصف شب بیت چکی ہے۔ کھانے کی طرح الائچی والی چائے بھی بہت مزے کی لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بہنیں اب کافی پرسکون ہیں۔ ان کے چہرے پر چھائی مستقل اداسی کچھ ماند پڑ گئی تھی اور اب وہ خاصی بے تکلفی سے گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ میں نے ماحول کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے اپنے مخصوص انداز میں کچھ چٹکلے سنائے تو محفل زعفران زار بن گئی، حتیٰ کہ رخسانہ بھی خلاف توقع 2 بار کھلکھلا کر ہنسی۔ قطعاً غیر ارادی طور پر میں نے محسوس کیا کہ یاسر نے دونوں بار چور آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ مزید توجہ سے مشاہدہ کرنے پر رخسانہ میں اس کی خفیہ دلچسپی مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس دلچسپ مشاہدے کے پیش نظر میں نے معاملے پر ایک نئے انداز میں غور کیا۔ اگرچہ ظاہراً نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یاسر رنڈوا ہے اور شاید اب دوبارہ شادی کرنے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن وہ میری نظر میں رخسانہ کے لیے برا انتخاب نہیں تھا۔ وہ خوش شکل اور مالی طور پر خوشحال تھا اور اچھی فطرت کا انسان تھا۔ دیکھنے میں ہرگز رخسانہ سے 9-10 سال بڑا نہیں لگتا تھا۔
قطع نظر اس کے کہ رخسانہ کو ایسے ہی مضبوط اور قابل اعتماد سہارے کی ضرورت تھی، وہ یقیناً اسے زندگی بھر خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اگر اس نے اپنے لیے رخسانہ کا رشتہ مانگا تو میں رخسانہ سے اسے قبول کرنے کی سفارش کروں گا۔ کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد مردانہ محفل ایک بار پھر بیٹھک میں منتقل ہو گئی۔ ناصر نے خشک میووں کا پورا تھال سجا رکھا تھا۔ گپ شپ کے ساتھ مونگ پھلیاں، کاجو، پستہ، بادام سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران یاسر نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، جمال بھائی، آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ انہیں کشمیر میں کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے چونک کر کہا، ارے میں نے آپ کو نہیں بتایا، معافی چاہتا ہوں یاسر بھائی۔ دراصل جب میں نے ان دونوں سے کشمیر میں ان کے آبائی وطن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین کا تعلق تو بانہال سے ہے، لیکن ان کی امی اور ابو برسوں پہلے وہاں سے تعلق توڑ کر ہمیشہ کے لیے آ گئے تھے۔ یاسر نے کہا، اس کا مطلب ہے اب ان کا وہاں سے کوئی رشتہ باقی نہیں ہے۔ پھر تو میں آپ دونوں بھائیوں کے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں نے ابھی تک ناصر سے نہیں پوچھا، لیکن میرا خیال ہے اسے جمیلہ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ نٹکھٹ لیکن بہادر لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے، ان کی جوڑی خوب رہے گی۔ میں نے یاسر کی بات سن کر اس کے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ ناصر کے چہرے پر کھلتے پھول بتا رہے تھے کہ یہ تجویز اس کے دل کی آواز ہے۔ میں نے ظہیر کی طرف مشورہ طلب نظروں سے دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھی تجویز ہے، میرا بھی خیال ہے کہ رشتہ بہت مناسب ہے۔ میں نے کہا، مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن فیصلے کا حق تو متعلقہ فریق کو ہی ہے نا بھائی۔ میں رخسانہ اور جمیلہ سے اندیا لوں گا، لیکن بات رشتے کی چلی ہے تو سوچتا ہوں لگے ہاتھوں ایک بات آپ چچا بھتیجے سے بھی پوچھ لوں۔ میری بات سن کر یاسر اور ناصر بیک وقت چونک اٹھے۔ ظہیر بھی حیرانی سے میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے یاسر کو دیکھا اور کہا، یاسر بھائی، میرا مشورہ ہے کہ ناصر کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچیں۔ آپ ایک جمع سال بھتیجے کے چچا تو ضرور ہیں، لیکن اس رشتے کی وجہ سے آپ بڈھے کھوسڑ تھوڑی ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر یاسر جھیم گیا، البتہ ناصر اور ظہیر کے چہروں پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی اور کہا، یاسر بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ اسے معیوب سمجھتے ہوئے پیش قدمی نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں کہ ناصر کے ساتھ ساتھ میں آپ کا رشتہ بھی پیش کروں گا، بلکہ آپ کی بھرپور سفارش بھی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ رخسانہ آپ سے شادی کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ رسمن آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ یاسر اپنے بھتیجے اور ظہیر کے چہرے پر کھیلتی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ سٹپٹایا، پھر اس نے مستحکم لہجے میں کہا، نہیں جمال بھائی، اگر وہ مجھے قبول کرنے پر تیار ہو جائیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں زندگی بھر کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے جلدی سے کہا، پھر تو معاملہ طے سمجھیں یاسر بھائی، اللہ نے چاہا تو میں رخسانہ کو آپ کے رشتے کے لیے راضی کر ہی لوں گا۔ میرا جملہ ابھی ادھورا تھا کہ بیٹھک کا دروازہ کھلا اور رخسانہ چائے کی پیالیوں والی تشتری اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے نہ صرف میری بات پوری طرح سن لی تھی بلکہ اسے سمجھ کر فوری فیصلے پر بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور سر جھکاتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں دل کی گہرائی سے معافی چاہتی ہوں جمال بھائی، لیکن مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ مجھے یاسر کے چہرے پر یکلخت سفیدی پھیلتی دکھائی دی۔ اس نے زخمی نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ رخسانہ کی بات پر فوری طور پر کیا رد عمل ظاہر کروں۔ میں نے یاسر سے اس کے رشتے کو موزوں سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ ایک تجویز ضرور پیش کی تھی، لیکن ظاہر ہے اصل فیصلہ تو رخسانہ کو ہی کرنا تھا، اور اس نے بلا شبہ بالکل واضح طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا فیصلہ میری توقع کے خلاف تھا، تاہم مجھے یہ قلق ضرور ہوا کہ اس کی طرف سے اس بے ٹوک انداز میں مسترد کیے جانے پر بیچارے یاسر کو بلا وجہ خجالت کا سامنا کرنا پڑا، جس کا واحد ذمہ دار میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے الفاظ یاسر کے پندار کو پہنچنے والی ٹھیس کا مداوا نہیں کر سکتے، مگر بہرحال اس سے معذرت مجھ پر واجب تھی اور اس کے لیے رخسانہ کے وہاں سے رخصت ہونے کا منتظر تھا۔ لیکن چائے کے کپ میز پر رکھنے کے بعد بھی مجرموں کی طرح وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہونٹ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ میں نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے کہا، آپ نے اچھا کیا رخسانہ صاحبہ جو آپ نے اسی مرحلے پر معاملہ صاف کر دیا۔ میں آپ کی صاف گوئی کی قدر کرتا ہوں، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاسر بہت سمجھدار اور حقیقت پسند انسان ہیں، یہ آپ کے انکار پر دل میں ہرگز ملال نہیں رکھیں گے۔ یاسر نے سر ہلا کر میری تائید کی۔ قدر توقف کے بعد رخسانہ نے کہا، یاسر صاحب بلا شبہ بے حد اچھے انسان ہیں، ان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جن کی کوئی لڑکی اپنے شوہر میں تمنا رکھ سکتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کر رکھا ہے
जिसकी तकमील तक मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। मैं इस तरह दिल शिकनी पर यासिर साहब से माफी की तलबगार हूँ। मेरे इनकार का मतलब उन्हें मुस्तरद करना हरगिज नहीं है। ये कहकर वो तेजी से पलटी और बैठक से बाहर निकल गई। मुझे लगा कि इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू से बचने के लिए इतनी उजलत में रुखसत हुई है। कई लम्हों तक वहाँ सन्नाटा तारी था। बिलाखिर मैंने चाय की प्याली उठाकर यासिर के हवाले करते हुए उससे माफी तलब की। जबान से कुछ कहने की बजाय उसने प्याली लेकर दोबारा मेज पर रखी और अपनी जगह से उठकर मुझे गले लगाया। बोला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं मेरे भाई। उसने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे थे। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुछ और ही मर्जी थी। तुम सबको दुखी होने की जरूरत नहीं है। यकीन करो मेरी कोई दिल शिकनी नहीं हुई। मैं इन मराहिल से बहुत आगे निकल चुका हूँ। यासिर को उस वक्त खुद दिलजोई की जरूरत थी, लेकिन वो बड़े दिल वाला इंसान हमें तसल्ली दे रहा था। मैंने माहौल का भारीपन दूर करने के लिए मौजू बदलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ज्यादा कामयाबी न मिली। बिलाखिर हमने महफिल बर्खास्त की और एक दूसरे को शब बखैर कहा। जहीर और मेरे लिए उसी बैठक में सोने का इंतजाम किया गया था, जबकि यासिर अपने भतीजे के साथ उसके कमरे में शब बसरी के लिए चला गया।